السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں سبھی لوگ دنیا جمع کرتے نظر آتے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، گھر، گاڑیاں، بنگلے، بس سبھی کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اس ریس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم کیوں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ بنائیں، جبکہ ساری دنیا جمع کرتی جا رہی ہے، سو ہم بھی اس دنیا کی ریس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی دوسروں کو دیکھ کے جلدی سے انسپائر ہو جاتے ہیں، تو آج کی حدیث ہم سب کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ درہم دینار بنا رہے ہیں، تو تم ان جیسا نہ بن جانا، بلکہ اپنے اوپر اس دعا کو لازم کر لینا۔ تم اس دعا کا ورد شروع کر دینا، تم اس دعا کو جمع کرنے لگ جانا، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی۔ کتنی آسان بات ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ وہ کام کریں کہ دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے، اور نہ صرف دنیا بلکہ تمہاری آخرت بھی، تمہارا دین بھی محفوظ ہو جائے۔ تو وہ کون سی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کو سنائی؟ فرمایا اللہم انی اسألک الثبات فی الامر۔ اے اللہ، میں تجھ سے معاملات میں، تمام کاموں میں ثابت قدمی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تمام امور میں ثابت قدمی عطا کر دے۔ والعزیمۃ علی الرشد۔ اللہ، نیکی کا کام شروع تو سبھی کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دو قدم چلنے کے بعد ہم تھک جاتے ہیں۔ یہ دنیا تو نہیں کہ ہم جتنا بھاگتے جائیں گے ہماری پیاس بڑھتی جائے گی، بلکہ یہ تو دین ہے۔ ابھی ہم نے ایک دو قدم ہی اٹھائے ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم، ہمارا پاؤں بوجھل ہو جاتا ہے، ہم یا رک جاتے ہیں یا پھر واپس پہلی والی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ سو اللہ سے مانگو، یہ ٹائم ہے مانگنے کا، کہ جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، جب لوگ سونا چاندی بنا رہے ہوں، جب لوگ درہم دینار بنا رہے ہوں، تو تم وہ کام کرو کہ یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں۔ اے اللہ، انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اچھائی کے کام میں، اچھائی کے معاملات میں بھلائی پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ۔ اے اللہ، سبھی لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ تیرا غصہ ان پر نازل ہو، قہر نازل ہو، آزمائشیں آئیں، فتنے آئیں، لیکن اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کاموں کا کہ جس سے تیری رحمت مجھ پر واجب ہو جائے۔ اللہ، مجھ سے وہ کام کروا کہ تیری رحمت مجھ پر واجب ہو جائے۔ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ۔ اے اللہ، میری جستجو بخشش ہونی چاہیے۔ اللہ، میرا ٹارگٹ دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بنا دے۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں شکرانے نعمت کا، کیونکہ یہ مانگنے والا، یہ دعا سکھانے والا بڑا ہی ذہین ہے، جو چھوٹی موٹی چیز پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ، مجھے شکرانے نعمت کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تم شکر کرتے جاؤ گے، میں زیادہ دیتا جاؤں گا۔ تو مجھے شکرانے نعمت سکھا دے کہ میں شکر کرتا جاؤں اور تو عطا کرتا جا۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ۔
اللہ تمام معاملات میں، عبادات میں مجھے اچھا بنا دے، مجھ سے اچھے کام لے۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر راضی ہونے والا نہیں ہے، یہ بندہ تو قلب سلیم مانگ رہا ہے، وہ قلب سلیم کہ جس کا قرآن میں اشارہ ہے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جسم میں ایک ایسا بھی جسم کا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم کا نظام برباد درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا باڈی پارٹ ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو جب اللہ تمام باڈی میں سے دل کو اتنی اہمیت حاصل ہے تو مجھے قلب سلیم عطا کر دے۔ اور پھر وَلِسَانًا صَادِقًا، اے اللہ میں تجھ سے سچی زبان مانگتا ہوں۔ یہ تو وہ دعا ہے جو انبیاء نے بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ مجھے لسان صدق عطا کر دے، سچ بولنے والی زبان عطا کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اللہ میں کون کون سی بھلائی تجھ سے مانگوں، اللہ کس کس چیز کو گنواؤں، بس تو اللہ جو بھلائی تو جانتا ہے وہ میری جھولی میں ڈال دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ میں کس کس چیز سے پناہ مانگوں، اللہ میں کہاں چھپوں، کس کس چیز سے چھپوں، بس جو تو جانتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، جو بھی برا ہے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، اے اللہ کس کس گناہ کا اقرار کروں، اللہ تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیونکہ تو ہی تمام غیب کو جاننے والا ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ نے وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے دنیا آخرت کو لے کر آپ کے پاس آ جائے۔ اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد، واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، واسألک من خیر مما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔